بہت سارے لوگ جب صدقہ کرتے ہیں تو چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص سے صدقہ قبول نہ فرمائے گا جس کے صدقے میں کیا دینا سب سے افضل ہے۔ بعض لوگ گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں، یعنی بکرے کا گوشت صدقہ کر دیا، مرغی کا گوشت یا مرغی کے انڈے، یا پھر اسی طرح دال صدقہ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگل میں جا کر گوشت پھینک آتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جنگلی جانور کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دریا میں، نہروں میں، پل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے پھینک رہے ہوتے ہیں گوشت، مچھلیاں کھائیں گی، چیل کوے کھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقہ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقے میں کیا دینا سب سے افضل ہے؟ اور صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت سارے لوگ جب صدقہ کرتے ہیں تو چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں وہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے کتب احادیث میں کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ میں چند ایک احادیث کا مفہوم یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک کاش کے ذریعے۔ اسی طرح فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ قبر کی گرمی سے صدقہ بچاتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے، یعنی صدقہ کرنے سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ رد البلا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے؟ صدقے میں کیا دینا سب سے افضل ہے؟ بعض لوگ گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں، یعنی بکرے کا گوشت صدقہ کر دیا، مرغی کا گوشت یا مرغی کے انڈے، یا پھر اسی طرح دال صدقہ کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اس کے متبادل آپ کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو ضرورت مند کی ضرورت ہے آپ اس کو پورا کریں، تو وہ باضد ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے بس یہی گوشت ہی دینا ہے۔ تو سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگل میں جا کر گوشت پھینک آتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جنگلی جانور کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دریا میں، نہروں میں، پل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے پھینک رہے ہوتے ہیں گوشت، یا مچھلیاں کھائیں گی، چیل کوے کھائیں گے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلا کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے، آپ نے اسے دوائیں دلا دی۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے اسے کھانا دلا دیا۔ کسی کو پانی کی ضرورت ہے، آپ نے اسے پانی دے دیا۔ کسی کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ نے اسے کپڑے دلا دیے۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے مکان کا کرایہ بھرنا ہے، اس کے اوپر قرض ہے، آپ نے اس کی اس طرح سے مدد کر دی، پیسے دے دیے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، نہ کہ گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ کوئی بیمار ہے، آپ اسے جا کر جو ہے وہ گوشت دیں تو وہ کہے گا میرے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، مجھے تو زندگی بچانے کے لیے دوائیں چاہیے۔ تو سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ جس انسان کو جس کی ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس چیز پر بضد نہ رہیں کہ گوشت ہی دیں گے ورنہ ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ہمارا اس طرح صدقہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کریں۔ نمبر 2 پر صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ دیکھیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح صدقہ کس کو دینا چاہیے، کس کو دینا سب سے افضل ہے؟ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر
کسی قریبی رشتہ دار کو دینا، یہ دو صدقے ہیں، ایک تو صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ یعنی سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دیں۔ کسی قریبی رشتہ دار کو دینا یہ ڈبل ثواب ہے، یعنی ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنوں کے ساتھ تو ہماری بنتی نہیں ہے تو ہم کیوں دیں، ہم تو غیروں کو دیں گے، یعنی جو دور لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیں گے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں دل میں، ان کو صدقہ دینا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل ہے اور اس کا ثواب بھی ڈبل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرنا افضل ہے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، یعنی اگر بھائیوں کا جو ہے وہ جائیداد پر تنازع ہوا چاچا بھتیجے کا، تو بھتیجا جو ہے وہ یتیم ہو گیا، تو اب چاچا جو ہے دوسروں کو دے رہا ہے لیکن بھتیجے بھوکے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں دے گا، کیوں؟ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے تو ہماری عزت اچھالی ہے، انہوں نے تو ہمیں کوٹ میں گھسیٹا ہے، تو ہم اس کو صدقہ نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے حقداروں کو چھوڑ کر، یعنی جو قریبی رشتہ دار حقدار ہیں ان کو چھوڑ کر دور والوں کو صدقہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص سے صدقہ قبول نہ فرمائے گا جس کے قریبی رشتہ دار محتاج رحم ہوں۔ یعنی ایسے شخص کا اللہ صدقہ قبول نہیں فرمائے گا جو جس کے اپنے رشتہ دار جو ہے وہ محتاج رحم ہیں، یعنی ان کے اپنے رشتہ دار حقدار ہوں اور وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں کو صدقہ دیتا پھرے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا پہلا حق ہے، آپ انہیں دیں، انہیں دینا بھی زیادہ ثواب ہے، انہیں دینا ڈبل اجر و ثواب ہے، یعنی ڈبل ثواب ہے، ایک تو صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو صدقہ جو ہے وہ اپنے قریبی ارد گرد ہمسائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو جتنا قریب ہوگا اسے آپ صدقہ دیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اسی طرح ایک دو سوال یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایک بھائی سوال کر لیتے کہ صدقہ دینے سے پہلے اس شخص کو بتانا ضروری ہے جسے ہم صدقہ دے رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بتاؤں گا تو وہ نہیں لے گا، لینے سے منع کر دے گا، یعنی قریبی رشتہ دار ہے، یعنی اپنے بھائی ہیں، کزن ہیں یا کزن بہنیں ہیں، ان کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ صدقہ ہے تو وہ نہیں لیں گے اس طرح۔ تو اگر آپ اسے بغیر بتائے بھی صدقہ دے دیتے ہیں تو تب بھی صدقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے اس شخص کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ ہاں اگر قریبی نہیں ہے اور وہ صدقہ لے لے گا، اگر بتا بھی دیں گے تب بھی لے لے گا تو پھر بتا دینا یہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں لے گا، لینے سے منع کر دے گا اور وہ ضرورت مند بھی ہے، اسے اس چیز کی ضرورت بھی ہے، تب آپ نہ بتائیں۔ دل میں نیت کر لی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ صدقہ ہے، بس اتنا کافی ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔